السلام علیکم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو گرفتار کیے آج 10واں روز شروع ہو چکا ہے۔ ان کی گرفتاری کے دوران جسمانی ریمانڈ جب پہلے ان کا 2 روزہ دیا گیا اسلام آباد پولیس کو، تو اس جسمانی ریمانڈ کے دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہا کہ ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل جوڈیشل ریمانڈ پر منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد دوبارہ سے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا، لیکن ظاہر وہ پولیس کی تحویل میں جانے سے پہلے ہی ان کو اسپتال لے جانا پڑا، کیونکہ ان کی طبی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی۔ ایستھما کا انہیں اٹیک بھی آ رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انگزائٹی انڈیوسڈ ایستھما ہے، جو کہ پولیس کسٹڈی میں جو پہلے ان پہ 2 روز تشدد ہوا اسلام آباد پولیس کے پاس، اسی تشدد کا ٹراما اتنا شدید تھا کہ ان کو اس سے ایستھمیٹک اٹیکس جو ہیں وہ آ رہے تھے۔ اب اس بات پر مجھے بحث نہیں کرنی کہ وہ شہباز گل ڈرامہ کر رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے، یا واقعی ان کی طبیعت ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی۔ آج عمران خان نے ایک سنگین انکشاف کیا، اور یہ انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ شہباز گل کو جسمانی نفسیاتی تشدد کا نشانہ تو بنایا گیا ہے، جنسی تشدد یعنی سیکشول ابیوز کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے جہاں یہ انکشاف اہم ہے اور سنگین ہے، وہیں اس انکشاف پر بطور معاشرہ ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور سب سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ ہم نے تشدد کو تو ڈی سینسٹائز کر چکے ہوئے تھے، ہم بہت پہلے سے ہم نے مار پیٹ پر، خاص طور پر پولیس تشدد پر بھی ہم نے جو مار پیٹ کی جاتی رہی پولیس حراست کے دوران، اس پر مذاق بنائے ہیں، گل صاحب نے خود بھی بنائے ہیں بہرحال، لیکن اب چونکہ وہ برے حال میں ہے تو اس لیے ان پر ان کے جملے تھوپنا یا واپس ان کے منہ پر سنانا شاید بہتر نہیں ہوگا۔ بٹ یہ کہ ہم نے بطور معاشرہ تشدد کو ڈی سینسٹائز کر لیا تھا، نارملائز کر لیا تھا، ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کو نارملائز کر لیا تھا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر ہمیں اپنے گھر میں ساتھ کسی خاتون کی، اپنے شوہر کے ہاتھوں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے ایون بیٹے کے ہاتھوں بھی مار پیٹ کی اگر چیخو چنگھاڑ کی آوازیں آتی نہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ تو چلے ہم اس حد تک تو ڈی سینسٹائز ہو چکے تھے، لیکن آج شہباز گل پر جنسی تشدد کا جو انکشاف، الزام یا جو دعویٰ عمران خان نے کیا ہے کہ ان پر کیا گیا شہباز گل پر پولیس حراست کے دوران، اس پر جو ہمارا رد عمل تھا وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ ہم بطور قوم یا بحیثیت مجموعی ایک اکثریتی طبقہ ہمارے میں سے جنسی تشدد کو مذاق کے سینس میں لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا شہباز گل پر جنسی تشدد ہوا یا نہیں ہوا، وہ میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کریں گے، ثبوت ہوں گے نہیں ہوں گے، عمران خان نے الزام لگایا ہے نہیں لگایا، یہ الگ بحث ہے۔ صرف اس امر پر کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارا بحیثیت مجموعی جو رد عمل ہے، اور اس کو آپ سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹ پہ نیچے کامنٹس میں جج کر دیکھ سکتے ہیں، آپ مختلف ویڈیوز میں یا مختلف لوگوں سے، ایون اپنے دوستوں سے بھی بات کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس امر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم سیکشول ابیوز یا جس کی ایکسٹریم فارم ریپ ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو انتہائی سنگین عمل ہے، جو کسی شخص کے لیے ساری زندگی کا ٹراما ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہوگا بھی، اللہ معافی دے، جو افراد اس مذموم، اس انتہائی قابل مذمت اور اس منحوس عمل سے گزر چکے ہیں، اس چیز کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کی ساری زندگی ایک ٹراما ہے۔ اور جب یہ الفاظ دہرائے جاتے رہیں گے، جب ان چیزوں کا مذاق اڑاتا جاتا رہے گا، ان متاثرہ افراد کا ٹراما مزید بڑھے گا۔ شہباز گل تو آج یا کل چھوٹ جائیں گے، ان پر جنسی تشدد ہوا ہے، سیکچول ابیوز ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بھی آج کل میں شاید چیزیں آمنے سامنے آئیں یا نہ آئیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہ ہزاروں لوگ جو متاثرہ افراد ہیں، جو نشانہ بنتے ہیں سیکچول ابیوز کا، اور شاید اپنی روزمرہ کی زندگی میں بنتے ہوں گے، ان کا ٹراما ہمارے مذاق سے کتنا بڑھے گا، ان کی فیلنگز پر ہمارے مذاق سے کتنا اثر پڑے گا، یہ اس سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ ہم سیکچول ابیوز پر ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں، ہم جنسی تشدد کو نارملائز کر رہے ہیں، اس پر ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے جو اگر یہ عام ہو گیا، اور اگر واقعتاً ان چیزوں کا مذاق بننا شروع ہو گیا، تو پھر شاید ہمارے لیے کون سا گناہ یا کون سا فعل تشدد کے یا زیادتی یا ظلم کے زمرے میں آئے گا، شاید اس سوال کا جواب میرے پاس نہ ہو۔ ہم ظلم کی تعریف کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت محدود کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ان سے ہم باہر کر کے نارملائز کر رہے ہیں۔ یہ بطور معاشرہ بہت سینسٹیو، بہت حساس امر ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے مطیع اللہ جان، جو کہ یوٹیوبر بھی ہیں، اس سے پہلے مین سٹریم چینلز پر بھی صحافی رہے ہیں، ان پر سمیع ابراہیم، عمران ریاض، جو کہ اپنے اندر بہت بڑے انقلابی بھی ہیں، بہت بڑے صحافی بھی ہیں، ان کے ساتھ دیگر بھی کچھ اینکرز موجود تھے،
انہوں نے مطیع اللہ جان کے کچھ، جب وہ آرمی میں تھے مطیع اللہ جان، تو ان کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات منسوب تھے، ان کا مذاق اڑایا تھا۔ میں مطیع اللہ جان کو سپورٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں شہباز گل کو سپورٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں جنسی تشدد کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا، اور جنسی تشدد پر اڑنے والے مذاق کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آج بحیثیت قوم ہم نے اس چیز کو سنجیدہ لینا شروع کیا اور اس کو ڈی سینسٹائز کرنے کا، اس پر ٹھٹھے یا مذاق اڑانے کا عمل ختم کیا، تو مجھے یقین ہے کہ ہم مستقبل میں وہ ماحول اچیو کر سکیں گے جس میں کسی محلے کے لچے لفنگے کو، کسی بدماش کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دیں۔ کسی مدرسے کے مولوی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس پاک مقدس جگہ پر کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کرے۔ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں، کسی ہاسٹل میں کسی سینئر پر کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی جونیئر کو اس قسم کی بدفعلی کا نشانہ بنائے، صرف اور صرف اگر ہم بحیثیت قوم سیکچول ابیوز کو، اس کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ اس کا مذاق اڑانے والوں کی بھی سرکوبی کریں۔ کیونکہ آج اگر رات کے وقت خواتین سفر کرنے سے ڈرتی ہیں اکیلے، انہیں کسی مرد کی ضرورت پڑتی ہے تحفظ کے لیے، کسی مرد سے ہی خود کو بچانے کے لیے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بطور معاشرہ ہم نے ایسی چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ آج اگر ہماری بچیاں غیر محفوظ ہیں، ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈی سینسٹائز کر دیا اس چیز کو۔ خدا کا واسطہ ہے، انسان بنیں، انسانیت لائیں۔